بسم اللہ الرحمن الرحیم اے آر نیوز کے ساتھ میں نوید بٹ اویسی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے۔ ناظرین اکرام، پشتون بہترین دوست اور بدترین دشمن کے طور پر مشہور ہیں۔ سکندر اعظم برطانیہ، روس اور اب امریکہ یہاں آ کر زخموں سے چور ہو کر نکلے۔ تاریخ گواہ ہے، افغانستان کی سرزمین سلطنتوں کا قبرستان ثابت ہوئی۔ امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کے لیے دانستہ یا غیر دانستہ دو بڑی غلطیاں کی، جس کی وجہ سے 90 دن کی مزاحمت خاک میں مل گئی اور طالبان نے چند دنوں میں افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پہلی غلطی ایمرجنسی منصوبے کا فقدان تھا اور دوسری غلطی امریکہ نواز افغانیوں اور اتحادی عملے کو وقت سے پہلے افغانستان سے نکالنا تھا۔ دوسری غلطی میں کورونا اور بیوروکریسی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکہ جتنی عجلت میں آیا تھا، اس سے زیادہ عجلت اور بدحواسی میں فرار ہو چکا ہے۔ امریکہ روانگی کے بعد پاکستان اور بھارت مختلف انداز میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ پاک افغان تعلقات بہت درینہ ہیں اور ہم کئی لحاظ سے ایسے تعلقات میں پروئے ہوئے ہیں جسے ختم کرنا ناممکن ہے۔ پاک افغان مذہبی، ثقافتی، معاشی، جغرافیائی، سیاسی، سماجی اور دفاعی بندھن اتنی مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت افغانستان میں ایک نو مولود کی حیثیت رکھتا ہے، جو اپنے آقا امریکہ کے جاتے ہی رفو چکر ہو چکا ہے۔ بظاہر پاکستان افغانستان کو علاقائی اور عالمی سطح پر تسلیم کروانے میں بھرپور مدد کرے گا، کیونکہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی امریکہ پالیسی غیر واضح ہے۔ اگر امریکہ افغانستان سے مذاکرات کر کے خلاصی طلب کر سکتا ہے اور جنگ میں ہار کر بھاگ چکا ہے، تو اب طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس ساری صورتحال میں بھارت کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے۔ اب وہ من گھڑت پروپوگنڈا کے ذریعے اپنے رنج و الم کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بھارت کے لیے ایک ہی چارہ ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے اور طالبان کے رویے کے مطابق چلنے کی تیاری کر لے۔ یہ بات بھی خارج از امکان نہیں کہ مستقبل میں امریکہ کے کہنے اور پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے۔ یہ عمل صرف 3 صورتوں میں ہی ممکن دکھائی دیتا ہے: امریکہ کا حکم بجا لانے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور افغانستان میں اپنی سرمایہ کاری بچانے کے لیے چینی، روسی اور پاکستانی نقوش افغانستان میں اتنے گہرے ہیں کہ بھارت کی دال گلتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے بھارت پاکستان میں چینی باشندوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت پہلے بھی افغانستان میں پاکستان مخالف مہم جوئی کے لیے آیا تھا اور اس نے پاکستان مخالف افغانیوں اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث گروہوں کو ملا کر پاکستان کو کمزور کرنے کی مذموم کوشش کی تھی۔ اب بھارت کے لیے صورتحال یکسر مختلف ہے، کیونکہ طالبان نے پاکستان کی حمایت کے لیے ان مخالف گروہوں کا سر کچل دینا ہے۔ روس اور چین بھی افغانستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے مشترکہ لاعمل ترتیب دے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک افغانستان سے امریکہ کے چلے جانے کے خواہاں تھے۔ یقیناً امریکہ اپنی جنوبی ایشیا کے متعلق پالیسی میں روس اور چین کو کھلی چھوٹ نہیں دے گا، بلکہ پالیسی میں رد و بدل کر کے ان پر کڑی نظر رکھے گا۔ ایران، جسے بھارت نواز سمجھا جاتا ہے، امریکہ کے جانے پر خوش ہے، کیونکہ امریکہ سے سب سے زیادہ خطرہ ایران کو تھا۔ افغانستان سے انخلاء کے بعد یقیناً امریکہ ایران سے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے گا۔ خطے میں بیرونی عناصر کی مداخلت اور صلاحیت روکنے کے لیے چین، روس، ایران اور پاکستان کا متحدہ بلاک بنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگرچہ افغانستان میں امریکہ کی موجودگی خطے کے بیشتر ممالک کے لیے ایک لحاظ سے مفید تھی، کیونکہ امریکہ کی موجودگی نے خطے میں سیکیورٹی کے فرائض سنبھال رکھے تھے، تاہم سب کے مفادات دو پر لگے تھے، اس لیے سبھی امریکہ کی واپسی کے خواہاں تھے۔ امریکہ کی جنوبی ایشیا کے لیے پالیسی ہمیشہ کے لیے بھارت نواز رہی ہے اور اس لحاظ سے بھارت کے علاوہ نہ تو امریکہ کے پاس اور کوئی آپشن ہے اور نہ ہی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے لیے امریکن پالیسی کا محور و مرکز امریکی مفادات کا دفاع ہوگا اور اس ضمن میں وہ ہر ممکنہ تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا۔ دراصل امریکہ افغانستان سے نکل کر بھارت کو خطے میں مزید سپیس دینا چاہتا ہے، جو امریکہ کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ دوسری وجہ، امریکہ چین کو روکنے کے لیے بھارت کو اس کے مد مقابل لانے کی سعی کر رہا ہے اور بھارت بھی نہ چاہتے ہوئے امریکہ کا اتحادی بنا، کیونکہ اس کے پاس بھی خطے میں اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ بھارت یہ سمجھتا ہے امریکہ نوازی سے
اس کا ایشیائی اجارہ داری کا خواب پورا ہوگا تو یہ خام خیالی ہے۔ اب امریکہ اپنی جنوبی ایشیا کے لیے پالیسی میں ایسی تبدیلی لائے گا جس کے ذریعے وہ بھارت اور چین کی کشمکش کی وجہ سے نالا چھوٹے ممالک کو دانا ڈالے گا، اور یہ دانا قرض کے جال، جمہوریت کی پائیداری اور قومی ترقی کے نام پر ڈالا جائے گا۔ جنوبی ایشیا کی پالیسی میں مائنس پاکستان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کو پاکستان کی اشد ضرورت ہے، اور اس ضمن میں بھارت امریکہ کے کسی کام کا نہیں۔ طالبان کا خلاف توقع چند دنوں میں افغانستان کا کنٹرول سنبھال لینا سب کے لیے حیران کن ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ افغان حکومت افغان عوام اور مغربی طاقتوں کے بیچ کچے دھاگے سے بنایا گیا ناپائیدار تعلق تھا، جو ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ علاقائی اور عالمی ماہرین مستقبل قریب میں چین، روس، پاکستان اور ایران کے کھیل کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کو یہ خوف بھی کھایا جا رہا ہے کہ کہیں طالبان افغانستان کے استحکام کے بعد بھارتی مقبوضہ کشمیر کا نہ رخ کر لیں، اور افغانیوں کے بارے میں کوئی ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی۔ جب وہ لڑنے لگ جائیں تو کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب بھارت خطے میں تنہا اور امریکہ کے رحم و کرم پر ہے، اور امریکہ اسی وقت کے انتظار میں تھا تاکہ بھارت کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرے۔ امریکہ کی جنوبی ایشیا پالیسی بھارت نواز ہونے کی وجہ سے مسئلہ کشمیر حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ جنوبی ایشیا میں موجودگی اور کنٹرول امریکہ کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور طاقت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بھارت کو یہ بات جان لینی چاہیے، تاریخ گواہ ہے، امریکہ نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دوسروں کو استعمال کیا ہے۔ طالبان کو بھی چاہیے کہ اپنی پالیسی کو ایسے ڈپلومیٹک انداز میں بنائیں اور چلائیں تاکہ تصادم کی بجائے امریکہ میں افغان حکومت کا پیسہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ان کے معاشی استحکام کو مضبوط کرے گا۔ افغانستان کو کھنڈر بنانے والے امریکہ اور اس کے حواریوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ نہ صرف معافی مانگیں بلکہ اپنی منتخب کردہ حکومت کی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے طالبان حکومت کو تسلیم کرے، اور افغانستان کی تعمیر و ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ امریکہ اپنی جنوبی ایشیا کی پالیسی کو بھارت نواز بنانے کی بجائے افغان نواز بنانی چاہیے، کیونکہ افغانستان بھارت کی نسبت امریکہ کے لیے کئی گنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان خطے، عالمی سطح، علاقائی اور بیرونی مداخلت کاروں سب کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔